راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فرسٹ لیڈی کو سائڈ پہ رکھیے، ان کے عہدے کو سائڈ پہ رکھیے۔ میرا صرف آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ سب کی، ابھی میلاد شریف میں ہم نے ایک قوالی کا اہتمام کیا تھا، کچھ دوست آئے تھے، کہ آپ رپورٹر سب کو، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ اکیلے آؤ تو جتنوں دی مرضی آؤ، مینوں کوئی پرواہ نہیں ہے، پر اگر آپ کی فیملی ساتھ آئے تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو خود آ کے لے کے جاؤں گا۔ کہا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کی ماں میری ماں ہے، آپ کی بہن میری بہن ہے، آپ کی بیوی میری بہن ہے، سو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ تو یہ بھول جایا جاتا ہے کہ فرسٹ لیڈی بشرا بی بی سب سے پہلے پاکستان کی بیٹی ہیں، اس کے بعد وہ ایک ماں ہیں، اس کے بعد وہ ایک بیوی ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آسمہ شرازی صاحبہ، اگر آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا ثبوت ہے، جو آپ الزامات لگاتی ہیں ان کے بارے میں، کسی کی انوالومنٹ کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت ہے، تو آپ کو پورا حق ہے خبر کرنے کا۔ میں اس پناہ میں نہیں جاؤں گا کہ وہ ہاؤس لیڈی ہیں، آپ ان پہ خبر نہیں کریں، بالکل کریں۔ آپ اس مدے پہ کرنا چاہتی، اس پہ بھی کریں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو، لیکن خدارا آپ اپنی خواہشات کے گھوڑوں کے اوپر بٹھا کے چیزیں آپ خبریں کر دیتے ہیں، اور بی بی سی جیسا اعلی ادارہ آپ کو وہ خبر کرنے دیتا ہے۔ ان کا ایڈیٹوریل بورڈ سویا ہوا تھا جب وہ ایک خاتون کی تحقیر کر رہی ہیں، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، آپ گوگل کر لیجئے کہ جب آپ ایک خاتون کو ایسے کہتے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں، آپ گالی دے رہے ہیں اسے۔ تو کیا ہمارے ہاں خواتین کو گالی دینے کا رواج آ چکا ہے، جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں کہ بی بی سی نے وہ آرٹیکل کیسے چھاپا، لیکن ایک سمجھ ضرور آ رہی ہے، ایک سمجھ ضرور آ رہی ہے، یہ سب کچھ اس دن ہوتا ہے، اس دن کے آگے پیچھے ہوتا ہے جس دن پورے ملک میں آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سب جھوم رہے ہوتے ہیں، جس دن وزیر اعظم، ان کا اہل خانہ، تمام پورے خوش و خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں، جن دنوں میں، ان دنوں میں ایک فورن میڈیا کے چینل کے اوپر یہ مغلظات جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں آسمہ شرازی کو، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ٹیلی ویژن پہ بھی یہ شو کریں، آپ سٹوری بھی لکھیں، آپ کو یہ ثبوت دینا پڑے گا۔ بکرے کٹنے کے، جادو ٹونا، پتہ نہیں آپ کیا کچھ لکھتے ہیں، آپ کے پاس کسی کے بارے میں بھی ثبوت ہے، آپ کا پورا حق ہے سٹوری کرنے کا۔ آپ تو کل کو کچھ اور کہہ دیں گے، آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں گے فلاں بندہ گھر میں بیٹھا یورینیم انریچ کر رہا ہے، فلاں ایٹم بم بنا رہا ہے، فلاں نے جن رکھے ہوئے ہیں، فلاں نے چڑیلیں رکھی ہوئی ہیں، اب تو کچھ بھی کہہ دیں گے۔ آپ کسی کو کہیں گے کسی کا کاروبار یہ کہ وہ چرس کے سگریٹ بھر کے گھر سے باہر بیچتا ہے، آپ تو اس کا مطلب کسی پہ جو آپ کو ہوائی آئے بات آپ کہہ دیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کانٹیکس کو دیکھنا پڑے گا۔ 12 ربیع الاول، میلاد شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے دن، جشن کا دن، پوری کی پوری کمٹمنٹ اور کنٹینٹمنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا اس دن کو منانا، اور این اسی ٹائم کے اوپر یہ آرٹیکل لکھے جانے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری میں نے کہہ دیا اگر کوئی پروف ہے تو بتائیے۔ تیسری بات، پرائم منسٹر مٹھائی کے ڈبے دے کے کسی کو پرائم منسٹر نہیں بنے۔ پرائم منسٹر لوگوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے پرائم منسٹر نہیں بنے۔ آپ سب نے کور کیا ہوا ہے اس پرائم منسٹر کو، جب وہ بارشوں میں، آندھیوں میں کھڑے ہو کے وہ شخص تقریر کیا کرتا تھا، آپ نے اسے کنٹینر پہ سوتے ہوئے کور کیا ہوا ہے، آپ نے اس کے نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان کے مارچ کور کیے ہوئے ہیں، گلی گلی کریا کریا وہ شخص محنت کر کے پرائم منسٹر بنا، عوام کے ووٹ سے بنا۔ اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلہ بھی پرائم منسٹر کرتے ہیں، اس میں سے کبھی این کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے، کبھی فے کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے۔ ایک شخص جو ایک سکہ بند پولیٹیشن ہے آزاد کشمیر کے اندر، پہلی دفعہ پولیٹکس نہیں کر رہا، پہلے بھی پولیٹکس کرتا رہا ہے، شریف آدمی ہے، وہ وزیر اعظم بنا،
ملک کے 3 بڑے اخباروں نے لکھا. میں حیران ہوں ان کے ایڈیٹرز کے اوپر, کہاں سو جاتے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے؟ صحافت اس ٹائم کہاں چھٹی پہ ہوتی ہے؟ صحافت اس ٹائم کیوں سوئی ہوتی ہے جب لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ اس کے بعد تو مظہر عباس صاحب اور فہد حسین صاحب اور مہر بخاری صاحبہ آئی سٹینڈ ود آسمہ شرازی. اور بھائی پہلے پتہ کر لو وہ کدھر کھڑی ہے. کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے مل کے کام کرنا ہے, لیکن کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ کون سی صحافت ہے؟ وہ جی واپس گالی دی جاتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ یہاں صحافت کرتے, میں آپ کو گالی دوں گا, گاؤں میں بیٹھا آپ کا تائے کا بیٹا, اس کو نہیں پتا کہ واپس جواب کیسے دینا ہے. میں آپ کو گالی دوں گا, وہ واپس آپ کو مجھے گالی دے گا, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. جب پرائم منسٹر اس کی فیملی کو آپ گالیاں دیں گے تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ریئیکٹ کریں گے, اور آپ پھر اس کا لبادہ لے کے یہ کہیں گے آئی سٹینڈ ود دیٹ پرسن. بھائی کیوں آپ گالی لکھتے ہیں؟ کیا ختم ہو گیا سب کچھ آپ کے پاس؟ بس اتنی صحافت تھی آپ کی, یہی اوقات تھی آپ کی ساری کی ساری. کوئی سکینڈل نہیں ملا آپ کو پرائم منسٹر پہ 3 سال میں, تو آپ کو جن, چڑیلیں, ٹونے, سوئیاں. وہ ایک ہمارا بھائی تو پہنچ گیا پرائم منسٹر کے گھر سے 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور, بعد میں معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست میں اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے.